السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور شہر امان خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے آج مہمان ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, مریم احمد, اور اس وقت جو ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کوئز شو. کیا نام ہے اس کا؟ زیر. آج میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, جیسے میں بولتا ہوں آج بول نہیں پا رہا ہوں. اب بولیے زیر. مجھ کو ہی بولنا پڑے گا. زیر زبر پیش. اچھا جی, سب سے پہلے تو ہم ٹیموں کے تعارف کی طرف آئیں گے اور ہمارے ساتھ آج ہیں سلام رمضان, پہچان رمضان, امان رمضان, جو کہ ہمیشہ ٹیمیں ہوتی ہیں. سلام رمضان میں ہیں صہیب عالم صاحب اور ہما احمد صاحب. جی صہیب عالم صاحب, امی آپ کی بہن ہے, میری بڑی بہن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر, اللہ کا تیاری شکر ہے؟ ماشاءاللہ, کرم اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہیں پہچان رمضان, کمال احمد اور زنیرہ حسین. کیسے ہیں آپ دونوں؟ السلام علیکم. دعائیں سر آپ کی. بھتیجی میری. بھتیجی, چچا بھتیجی. ماشاءاللہ. چچا بھتیجوں کا رشتہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن سنا ہے چچا بھتیجی بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ چچا بھتیجے اچھے نہیں ہوتے, چچا بھتیجے اچھے ہوتے. تاریخ میں چچاؤں نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ بڑے برے برے کام کیے, لیکن تاریخ میں چچا ابو طالب بھی رہے ہیں, چچا عباس بھی رہے ہیں, چچا حمزہ بھی رہے ہیں. تو تاریخ میں ایسے بھی ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے ہم لوگ خود ہی سوچ لیتے ہیں. قطعیت نہیں. ہاں قطعیت نہیں ہے, یہ بات آپ نے صحیح کی. یہ خوشی ہوئی مجھے سن کر. امان رمضان, محمد کاشف اور عبد المجید صاحب, آپ دونوں ماشاءاللہ ابو ہیں. ابو ماشاءاللہ. ان کی عمر کیا ہے؟ 71 سال کے ہیں. بھائی بہت ساری تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر تادیر سلامت رہے. امی ہیں آپ کی؟ امی سب سے پہلے تو بیوی پہ رہے, سہاگن رہیں, وہ سہاگن رہیں, ان پر آپ کا سایہ رہے. بڑی بات ہوتی ہے شوہر کا ساتھ ہونا بیوی کے سر پر, بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور زیر زبر پیش. پہلے ہم آپ کو کیا خیال ہے ذرا تعارف کرا دیں اپنے سارے راؤنڈز کا. ہمارے 4 راؤنڈز ہوتے ہیں, کون و مکاں, سمع و بصر, روحانی اشارے, اور جیسی کرنی ویسی بھر دی. کون و مکاں میں ہر ٹیم سے ایک ایک سوال کیا جائے گا. آپ کو آپشنز دیے جائیں گے, آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ ہجرت کرنا چاہیں تو آپ کے پاس براق کی ہجرت موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کو صحیح جواب پر 5 نمبر دیے جائیں گے. دوسرا ہمارا جو راؤنڈ ہے وہ ہے سمع و بصر, وہ ہے بزر راؤنڈ. اس میں آپ نے بزر دبانا ہے اور اسکرین پر یا تو آڈیو یا ویجول, آڈیو تو آپ کو سنائی دے گی لیکن اسکرین پر ویجول آپ کو دکھائیں گے یا کوئی اسٹل امیج ہوگا. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا بزر دباتے ہی کہ وہ کیا ہے. لیکن اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کے -5 ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے کسی اور کا بزر دبانے کا حق چھین لیا ہے. تیسرا ہمارا راؤنڈ ہے روحانی اشارے. اس میں بھی آپ کو اشاروں کی مدد سے, ہر ٹیم سے ایک ایک سوال ہوگا, اشاروں کی مدد سے آپ نے سوال بوجھنا ہے. صحیح جواب پر آپ کو نمبر دیے جائیں گے, غلط جواب پر آپ کا کوئی نمبر نہیں کاٹا جائے گا. اور اس کے علاوہ اصل جو راؤنڈ ہے وہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے, بڑے بڑے جیتتے جیتتے لوگ ہارتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں سے. بزر راؤنڈ ہے, بزر دباتے ہی آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ کس کے نمبر آپ کو چاہیے ہیں جواب دینے سے پہلے. جس کے چاہیے ہوں گے اس کے 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے, اور اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر آپ کے بھی 10 نمبر لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جواب غلط دے دیا تو آپ کے بھی 10 نمبر چلے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, اسٹارٹ کریں. تیار ہیں؟ تو پہلا راؤنڈ ہے, دروازہ کھلنا چاہیے, کون و مکاں. ہاں جی, میں ذرا اپنا ٹیبلٹ صحیح کر لوں. پہلا سوال اسکرین پر آنے والا ہے اور اسکرین پر آ گیا پہلا سوال. سورہ کوثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صاحبزادے کے وصال پر نازل ہوئی؟
الف حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، بے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یا جیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پکا پتہ ہے سلام رمضان؟ سوچ لیں، ابھی جی آپ جی۔ کے پاس وقت ہے، حضرت آپ ابراہیم سوچ علیہ سکتے ہیں، السلام۔ کچھ سیکنڈز باقی ہیں۔ نہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سہارا بھی ہے، سہارا بھی ہے، نہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سہارا بھی ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا۔ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس دور کی پیدائش نہیں ہے جب سورہ کوثر نازل ہوئی، وہ نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آس بن وائل نے آپ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ پر تنقید کی اور کہا کہ محمد تو بے اولاد رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ سن کر بہت روئے، اشک بار ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آنسو دیکھے تو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ اپنے رب کے شکریہ میں نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اور یہ حقیقت آج بھی واضح ہے پوری دنیا پر کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی اولادیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی اولادیں نظر آئیں گی، سادات آپ کو دکھائی دیں گے، یزیدی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو سوال کا جواب تھا۔ تو اب جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو کہ ہم پہچان رمضان سے کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک فتنہ پرور شخص کی وجہ سے اسلامی ریاست مصائب سے دوچار ہو گئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ الف عبداللہ ابن سبا، بے مسیلمہ کذاب، یا جیم عبداللہ ابن ابی؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اس شخص نے حضرت عثمان کے خلاف ایک پوری مہازارائی کھڑی کر دی تھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکۃ المکرمہ میں قصر نماز کے بجائے جب آپ نے 4 رکعت وہاں نماز پڑھی تو اس نے اس پر بھی ایک فساد برپا کر دیا تھا کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن جمع کر کے دیا، اور پھر یہ فتنہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ تلاوت کرتے ہوئے بھوکے پیاسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں امان رمضان کی طرف۔ اس قوم کا نام بتائیے جس کے بعض افراد کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ الف بنی اسرائیل، بے قوم سمود، جیم قوم سبا۔ بنی اسرائیل۔ ابو نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، بنی اسرائیل۔ بہت ساری تعریف۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سبت کا دن، ہفتے کا دن، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن، مسیحی برادری کے اتوار کا دن، اور یہودیوں میں سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن بہت عزت کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی تھی کہ ہفتے کے دن شکار مت کھیلو، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اتنے چلاک تھے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے یہ ایک نہر سے، جمعے کے دن یہ جال بچھا دیتے تھے تاکہ ہفتے کے دن اس میں وہ پھنس جائیں اور اتوار کو نکال کر وہ پکا لیں۔ تو شکار تو انہوں نے ہفتے کے دن ہی کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر انہیں کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا۔ آپ تو شکر کریں، الحمدللہ شکر کریں، ہم اس سے کہیں زیادہ نافرمان ہیں، لیکن چونکہ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ہم پر سوائے عنایات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور دوسرا راؤنڈ ہے سمع و بصر۔
اچھا جی، ایک ویژول آ رہا ہے. امان رمضان. افغانستان کا فلیگ. اتنا بڑا بڑا تو اس میں افغانستان لکھا ہوا ہے. یہ فلیگ بنانے والے کی عظمت کو سلام. فلیگ سوال میں لانے والے کی عظمت کو سلام، بلکہ ایسے سلام جس میں اتنا بڑا بڑا افغانستان لکھا ہوا ہے. کمال ہے بھائی، واہ 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 بھائی، بھائی کیا کہنے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قربان جاؤں میں. جس نے بھی بنایا ہے زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کی عظمت کو بھی سلام. واہ 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 واہ. چلیے جی، اچھا جی، اب ہمارے پاس آڈیو آ رہی ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم آواز پہچاننی ہے. تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. آپ بھی پریشان ہیں. شوق تیرا اب تو پہچان لو. اگر نہ ہو مہدی حسن. میری نماز. جواب درست ہے، مہدی حسن. ہنسے کیوں تھے آپ؟ کیا مہدی حسن نعت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ حمد نہیں پڑھ سکتے؟ کتنی بری بات ہے. ہمیں یہ تھوڑی طے کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے سب کو محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے سب کو پیار ہے. اور یہ تھا کلام اقبال. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. اچھا جی، اب ایک اور ویژول آ رہا ہے. امان رمضان. یہ درہم ہے. نہیں درہم ہے. درہم یہ دبئی کے درہم کی پکچر ہے. درہم، درہم و دینار. جواب بالکل درست ہے آپ کا. یہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی کرنسی ہے. دبئی کی کرنسی ہے، یو اے کی کرنسی ہے. درہم، 10 درہم، 10 درہم. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، جو ہے روحانی اشارے. اچھا جی، سلام رمضان، تیار ہو جائیے. صہیب عالم ہما احمد، آپ بھائی کی مدد نہیں کر رہے. شہر کا نام بتانا ہے آپ نے ان اشاروں کی مدد سے. مسجد راس الحسین، تحریر اسکوائر، احرام، وادی نیل. اتنا آسان سوال. قاہرہ. تحریر اسکوائر. مصر کا شہر قاہرہ. جواب بالکل درست ہے. پہچان رمضان. اشاروں کی مدد سے شخصیت بوجھیے. نعمان، کتاب الآثار، کوفہ، علم فقہ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ماشاء اللہ. امان رمضان. اشاروں کی مدد سے واقعے کی نشاندہی کیجیے. فلسطین، بیری کا درخت، نماز، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. فلسطین، بیری کا درخت، نماز، حضرت ام ہانی. اتنا آسان سوال ہے یہ. فلسطین، بیری کا درخت. عمران شیخ صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مجھے پتا ہے. نماز، حضرت ام ہانی. معراج. یوں تو تیرے جلووں سے آقا ہر رات منور تھی، لیکن
جس رات تجھے معراج ہوئی اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا. اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم آخری دروازے کی طرف، جس میں داخل ہونے والا یا تو واپس نہیں آتا ہے یا واپس آتا ہے تو بہت بری حالت میں واپس آتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. بزر راؤنڈ ہے. بزر دبانے کے بعد پہلے یہ بتانا ہے کس کے نمبر لیں، جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے؟ سوال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ذُو-النون کے لقب سے کس پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے؟ ذو-النون. سلام رمضان. نمبر کس کے لینے ہیں؟ امان رمضان کے نمبر لینے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی. حضرت ادریس علیہ السلام. سیکنڈز ختم ہونے کے بعد بتاؤں یا بھی بتا دوں؟ سوچ لیں. قائد اعظم آپ کی تو رہائش گاہ تک اڑا دی یہاں لوگوں نے. آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ یہ بیچارے ان کی تو رہائش گاہ اڑا دی. یہ یہاں ہوتے انہیں بھی گھر سے باہر نکال دیتے. لوڈ شیڈنگ میں ہوتے یہ لوڈ شیڈنگ میں. قائد اعظم افطار لوڈ شیڈنگ میں کر رہے ہوتے، بجلی نہیں ہوتی ان کی یہاں. ہاں جی نہیں، میں بتا دیتا ہوں. پہلے تو آپ کے 10 نمبر گئے. حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. آپ کے 10 نمبر بھی گئے. اچھا جی، دوسرا سوال آ رہا ہے. فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قریبی عزیز کی آمد پر کہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا ان کے آنے کی؟ پہچان رمضان. بتائیے نمبر کس کے لیں گے؟ امان رمضان. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر اپنے قریبی عزیز کی آمد پر کہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، سنیے گا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا ان کے آنے کی جن کا انہوں نے نام لیا ان کے مزار کی گزشتہ مہینے توہین کی گئی ہے، ان کی زریاں گرا دی گئیں، ان کی قبر کھودنے کی کوشش کی گئی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا. ان کا نام ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچئے مسلمان کہاں کھڑے، کس جگہ پر ہے، ان کا نبی کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا آخری سوال. امان رمضان آپ کے 10 نمبر گئے. ان خلیفہ راشد کا نام بتائیے جن کی وصال کے وقت ان کے والد حیات تھے. امان رمضان. حضرت ابو بکر. نمبر کس کے لیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں. ایک تو یہ اعزاز وہ سب سے پہلے ایمان لائے، یہ اعزاز کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، یہ اعزاز کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر فرمایا، یہ اعزاز کہ ان کی جو بیٹی تھی وہ اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، یہ اعزاز کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 7 دن رہے، یہ اعزاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رازدار تھے، یہ اعزاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پر احسانات تھے، یہ اعزاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصال سے پہلے نماز کے لیے کھڑا کر کے بتا دیا تھا کہ خلیفہ ابو بکر ہوگا، اور یہ اعزاز کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے والد حیات تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت عثمان بن ابی قحافہ آپ کے والد تھے جو بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور اب ہم ریزلٹس کی طرف بڑھیں گے.